بس اتنا کہہ دینا کافی ہے بقول حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. علی کے سر پہ ولایت کا تاج ہے, اس پہ بہت سارے دور ہیں. اس ایک مصرے کو سمجھیں گے تو اگلا مصرع سمجھ میں آئے گا اور لطف محسوس ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اور اسی ایک مصرے پر محفل پوری آپ تک پہنچ جائے گی کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. جو مولا علیہ السلام کے سر اقدس پہ ولایت کا تاج ہے نا, اس میں بہت سارے دور ہیں, اس میں ایک آسمان کا سورج ہے. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے, اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا. یہ عین عربی والا عین ہے, عین اللہ. یہ وضاحت ضروری ہے. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا, اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا. اور کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی نہیں مانتا. کیا نصیری کی دیوانگی. دیکھیں جہاں تک مولا نے روک دیا وہاں تک رک جائیے گا تو میں بھی رک جاؤں گا. کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی نہیں مانتا, اور روک رکھی علی نے ہے میری زباں, ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانتا. جشن انوار رجب ہے تو اسی کیفیت میں ہونا چاہیے. کیا عجب خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اس جشن کو میں فرش پہ منا لوں, عرش پہ منا لوں تو میرا رجب ہو جائے, تو فرش پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے. دیکھو علی رب کبھی بھی نہ کہنا. میں 12 حدیثیں خود علی اور اولاد علی کے سلسلے میں اس طرح سے جانتا ہوں کہ انہوں نے منع فرمایا کہ نزحون عن ربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. تو جہاں انہوں نے جانے سے منع کیا وہ لفظ نہ کہنا, منع ہے وہ کہنا, خود مولا کی جانب سے کہنا منع ہے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں اور خدا تک پہنچا دیتے ہیں, تو کس نے خدا تک پہنچایا؟ یہ میں آپ سے کہوں, یہ توحید کی محبت میں نہیں ہوتا, یہ ولایت کی دشمنی میں ہوتا ہے. یہ ہمیں پریشر میں لانے کے لیے ہوتا ہے کہ ذکر علی کرنا چھوڑ دو, زیادہ علی کرنا چھوڑ دو, جبکہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. آپ کا یہاں نعرہ حیدری یہ علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے, یہ علی کہنا اللہ کی عبادت ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہے, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. تعظیم علی جی ابن ابی طالب کی ہے, اس لیے کہ علی شاعر اللہ ہے. شاعر اللہ تو ایک وہ لفظ ہے کہ صفا اور مروہ کے لیے بھی استعمال ہوا. علی فقط شاعر اللہ نہیں ہے, علی ثار اللہ ہے. یہ السلام علیکم اطار اللہ و اپنا سارے, اگر کسی کو زیارت وارثہ یاد ہے, اطار اللہ کا مطلب ویسے تو ہے کہ اللہ کا خون. امام حسین علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم اطار اللہ و ابن سارے, آپ خود سار اللہ ہیں اور اس کے بیٹے جو خود سار اللہ ہے. تو یہ غور فرما رہے ہیں آپ. تو ہم سے ہاں یہ نہ کہا جائے پھر کہ جناب آپ اتنا کیوں علی کرتے ہیں. مولانا مرزا اطہر صاحب علی اللہ مقام, ان کا جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے تھے کہ پھر علی کے علاوہ کوئی الٹرنیٹو لے آؤ. بھائی میں عام اگر مسلمانوں کی حد میں رہ کے بات کروں تو علی وہ صحابی ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کر دو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی. اوہو یہ جملہ پہنچا, اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. علی نے ابھی کبھی اپنے گھر کی کسی مستور پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اس کو چھپا لو, یہ ذکر نہ کرو. اچھا ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں مولا علی کو, لیکن جو علماء اہل سنت ہیں, بزرگان ہیں, انہوں نے لکھا ہے. مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں, قبلہ تشریف لے آئیے گا, مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. ماشاء اللہ صلی علی. دیکھیں اس سے ایک حساس تاریخی پہلو بھی واضح ہو جائے گا, توجہ کیجیے گا. قبلہ اجازت ہے بات شروع کی تھی. تو علماء اہل سنت انہوں نے لکھا, ہمارے برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ اور اصحاب کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لیکن ایک لقب ایسا ہے کہ جو فقط مولا علی کے ساتھ کہتے ہیں, کرم اللہ وجہہ.
تو ہم ان سے یہ پوچھیں کہ لقب اچھا ہے یا برا ہے؟ کہ نہیں کیسی بات کریں، برا تھوڑی، بہت اچھا لقب ہے، تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی کہوں بھائی حضرت فلاں کرم اللہ وجہہ کہہ کے بتاؤ، دوسروں کے ساتھ کہہ کے بتاؤ، کہ نہیں دوسروں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، فقط علی کے ساتھ کہہ سکتے. اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جسے اللہ نے کرامت عطا کی ہے، جسے اللہ نے عزت عطا کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. سب کا چہرہ بتوں کے آگے جھکا ہے سوائے علی شریف ابی طالب کے. تو علی کرم اللہ وجہہ اس لیے ہے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں بھی 2 سال کے تھے علی مثلاً، جشن مولود کعبہ ہے نا، علی نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. دیکھو بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتا ہے، کہ بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. تو دیکھو اب 2 ہی صورتیں، رائے فرار ممکن نہیں، یہاں سے فرار کرنے نہیں دوں گا، میں ان سے کہہ رہا ہوں 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. علی نے کبھی بچپن میں بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، تو یا تو علی کو امام مانو کہ علی 1 سال میں بھی جانتے تھے، 2 سال میں بھی جانتے تھے کہ بتوں کے آگے سجدہ حرام ہے، یا تو علی کو امام مانو، اور اگر علی کو امام نہیں مانتے تو ابو طالب کو مومن مانو. بھائی ڈیسائیڈ یور سیلف کہ یا تو علی کو بچپن ہی سے امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. کہ علی نے وہی کیا جو ابو طالب کر رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. اب میں تاریخ کیا اس بات میں کھولوں، لیکن اتنا ایک فقرہ کہہ دوں گا کہ جب علی کی والدہ کعبے کے اندر گئیں، سارا مکہ اٹھ کے آ گیا تھا پریشان ہو کر. نہیں آئے تو ابو طالب نہیں آئے، وہ جانتے تھے کہ منصوبہ الہی ہے یہ. اب یہاں دیوار ہے، یہاں اب فرض کیجئے کہ دیوار یہ خود بخود ٹوٹنے لگے. اچھا یہ دیوار گر جائے تو یہاں جشن ہونا مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے نا. وہاں دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے، اور مولا علی کی والدہ اس کیفیت میں ہے کہ ابھی وضع حمل کا موقع ہے. کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے یا جذباتی ہوتی ہے، لیکن عورت میں بھی تو فرق ہے نا. ایک کرار کی ماں اور ہوتی ہے، فرار کی ماں اور ہوتی ہے. فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی، یہ حیدر کرار کی ماں تھی، لہذا جب دیوار کعبہ شک ہوئی تو یہ پیچھے ہٹنے کی وجہ آگے بڑھ گئی، پھر دیوار خود سے بند ہو گئی. دیکھو کیا علی کو فضیلتوں کی تلاش ہے یا فضیلتوں کو علی کی تلاش ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا بات عرض کی جائے، وقت بھی بڑا محدود ہے. ولایت کو علی کی تلاش ہے یا علی کو ولایت کی تلاش ہے؟ ہاں، علی کو علم کی تلاش ہے یا علم کو علی کی تلاش ہے؟ علی کو جنت کی تلاش ہے، جنت کو علی کی تلاش ہے. اگر علی کو علم کی تلاش ہے تو خود جاتے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ مجھے علم دے دیجیے، اور علم کو علی کی تلاش ہے تو نادع علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی کہہ کے بلایا، یعنی علم کو علی کی تلاش ہے. اگر علی کو جنت کی تلاش ہے تو جا کے مسکین و اسیر و یتیم میں روٹیاں خود دے کر آ جاتے. اگر یتیم و مسکین و اسیر خود گھر پر آ جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت نازل ہو جائے تو جنت کو علی کی تلاش ہے. اگر علی خود جا کے فقیر کو ڈھونڈے اور انگوٹھی دیں تو علی کو ولایت کی تلاش ہے. فقیر ڈھونڈتا ہوا آ جائے اور مسجد میں حالت رکوع میں علی زکات دے دیں تو ولایت کو علی کی تلاش ہے. اب دیکھو یہاں تو سارے معاملات وہ ہیں، لیکن کعبہ تو خود چل کر آتا نہیں. مشیت پروردگاری ہے کہ کعبہ خود چل کر آئے گا نہیں، تو علی کی والدہ وہاں گئی ہیں. دیکھو عام در سے جاتی تو علی کو کعبے کی تلاش ہے. اگر کعبہ ٹوٹ کر علی کی ماں کو بلا لے اور پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جب خطبہ دیا تھا تو اس میں پہلا فقرہ یہی تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. ہم اس پروردگار کی کہ جس نے اس بیت کو شرف عطا کیا. ہائے 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 ہائے. کیا میں کوئی خطیبانہ رنگامیزی تھوڑی کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر. ہم اس پروردگار کی جس نے اس بیت کو شرف عطا کیا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو فقط گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا. بھائی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا ہے میرے ساتھ. یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. تو ہر ایک دل کی دستک پر حیدر حیدر ہے، یا علی یا علی. اچھا وقت بالکل تقریباً اختتام پر ہے. تو جب حضور مکرم نے فرمایا نا ذکر علی عبادہ،
مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. عبادت کس کی؟ علی کی نہیں, عبادت اللہ کی ہے. تو یہ در حقیقت دشمنان علی کو چیلنج بھی کر دیا حضور مکرم نے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادت تو خاص اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہے کہ علی کی زندگی کا یہ حصہ ذکر کرو تو عبادت ہے. یہ مولا علی کی عصمت کی دلیل ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے کہ زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کرو. اچھا زندگی بھی ظاہری فقط یہاں کی حیات نہیں, آسمانوں کی حیات کا ذکر کرو, کوئی بھی ذکر کرو, عبادت ہے. یعنی جشن مولود کعبہ پڑھیں سنیں عبادت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کعبے میں آئی, پڑھیں عبادت ہے. دیوار کعبہ پھر سے کھلی اور مولا علی کی والدہ علی جن ابی طالب کو لے کر باہر آئیں. میں کہوں ہمارا کلمہ پورا ہو رہا ہے. بھائی کیوں کلمہ پورا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آ رہے ہیں. کلمہ پورا ہو رہا ہے نا. ایک علی کی ولادت پر کلمہ پورا ہوا ہے, ایک غدیر کے میدان میں کلمہ پورا ہوا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ غدیر کے میدان میں کیفیت جانتے ہیں نا کیا ہے؟ کہ بانی محفل لا الہ الا اللہ, بھائی توجہ رکھیے گا, بانی وعلیکم السلام, بانی محفل لا الہ الا اللہ, خطیب محفل محمد رسول اللہ, موضوع محفل علی ولی اللہ. ٹھیک ہے, کعبہ اور غدیر ملا لیجئے گا یہاں پر, تو لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آ گئے. ہاں جی. اور مولا علی علیہ السلام جیسے آگوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد جو دنیا میں پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا, جانتے ہیں. حضور مکرم نے فرمایا یا علی خصصتنی بنظر وخصصتک بالعلم, علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا, میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. ہاں ہاں ہاں. یا جب فقرہ رسول اللہ کا علامہ جوادی صاحب علی اللہ مقامو کہتے ہیں شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا, کہتے ہیں نا نظر سے سیراب ہونا, لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا. یا دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے, اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے.